بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ تو چائنا پہنچ گئے اور وہاں جا کے بھی انہوں نے مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اب ایران کے ساتھ ٹاکس کس طرف معاملہ جائے گا یہ تو آپ بتائیں گے، مجھے تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں پتہ. دوسرا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ کی آمد کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کی ٹیم بھی پاکستان پہنچ گئی ہے اور پرائم منسٹر نے 2 کمیٹیاں بنائی ہیں جس کے نتیجے میں ایک کنٹروورسی بھی جنریٹ ہو گئی ہے. ایک اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں جو ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر ہیں، جو ٹیکس سے ریلیٹڈ پروپوزلز ہیں انہوں نے فائنل کرنی ہیں، اور انفورسمنٹ پہ آج چیمہ صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے. تو دوسرا یہ ٹاپک ہے. تیسرا جو بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پاکستان کی اکانومی کا سائز جو ہے وہ $450 بلین اور جو پر کیپٹا انکم ہے وہ $1901 ہو گئی ہے. لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2023 کے بعد 2025-26 میں بھی سینسس ہوا تھا. اس کے نتیجے میں اس سے پہلے الیکشن سے پہلے ہوا تھا سینسس، لیکن اس کے بعد ایک جو ہے وہ فگر جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو 2026 یا 25 کا فگر لینے کے بجائے جو پی بی ایس ہے اس نے 2023 کا ڈیٹا لے کے وہ دکھا دیا کہ پر کیپٹا انکم زیادہ بڑھ گئی ہے ماشاء اللہ. تو اور جی ڈی پی گروتھ کا جو نمبر ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل سے تیسرے ٹاپک میں ڈسکشن کریں گے. تو سب سے پہلے آپ آ جائیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے کیا امکانات ہیں اور یہ اسٹیٹ آف ہرموز کھلے گا یا ہمارا تیا پانچا ایک ہو جائے گا؟ چلیں، بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ آف ہرموز اور ایران اور امریکہ کی ناظرین جو باتیں ہیں یہ ابھی کچھ عرصہ چلیں گی، تو ہم مختصراً اس پہ بات کریں گے. اور مین اب ناظرین بھی آپ کو پتہ ہے بار بار کویشچن کر رہے ہیں کہ بجٹ اور اکانومی فوکس، اب چیزیں ساتھ ساتھ آپ انہیں بتایا کریں، اپڈیٹس دیا کریں. اچھی آپ نے کنٹروورسی بیان کی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. تو چائنا کا وزٹ تو دیکھیں پہلے شیڈول تھا، بلکہ ایک دفعہ ڈیفر ہوا تھا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش تھی کہ وہ جانے سے پہلے یہ جنگ جیت کے جائیں وہاں پہ، لیکن چائنا ظاہر ہے چائنا نے وہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دی، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. لیکن obviously ان کا یہ دورہ جو ہے وہ تجارت سے ریلیٹڈ ہے. دونوں پریزیڈنٹس نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ٹریڈ پارٹنر بننا چاہیے. تو ایران کے متعلق ڈسکشن آج کل میں یقینی طور پہ ان 2 دنوں میں ہوگی ان کے ساتھ تفصیل سے. جو خبر میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں جلدی سے، باقی چیزیں بعد میں کریں گے. اسٹیٹ آف ہرموز پہ معاملات چل رہے ہیں. ایک تو یو اے ای والا معاملہ، آپ یہ دیکھیں کہ ایک بڑی کنٹروورسی عجیب سی آ گئی کہ یو اے ای نے کہا جی کہ جناب، پہلے تو خبر آئی کہ نتن یاہو نے وزٹ کیا جنگ کے سیکرٹ دوران. وزٹ. ہاں جی، سیکرٹ وزٹ کیا دبئی، ابوظہبی، متحدہ عرب امارات. اور اس کے بعد یو اے ای کی گورنمنٹ نے آفیشلی ڈینائی کر دیا اسے. اس کے بعد پرائم منسٹر آف اسرائیل کے آفس نے جاری کر دیا کہ ہاں جی کیا ہے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی. اس پہ اب ایران بار بار کہہ رہا ہے، جو شک کا اظہار کر رہا تھا ہمارا کہ وہ ٹھیک ہے جناب کہ ایران یو اے ای اسرائیل کے ساتھ ہے. ابھی بھی وہ ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کچھ تھوڑا سا ایران کی طرف بھی توجہ دیں. ہوگا کیا، میں جلدی سے یہ آپ کو بتاؤں پھر ہم بجٹ پہ جائیں. ہوگا یہ کہ ابھی کچھ دن اور لگیں گے، پریزیڈنٹ ٹرمپ واپس جائیں گے. 2 چیزیں اس میں اہم ہے اب مہتاب صاحب. ایک تو یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرموز کھلے گی، انشاءاللہ کھلے گی. یہ میں آپ کو بار بار اپنے پروگرامز میں شروع دن سے بتا رہا ہوں، اور کافی امکانات ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلیکسیبلٹی ایران کی طرف سے بھی بعد میں ہو جائے اگر چین بھی درخواست کرے اس سے، اور یہ سارا ایک پروگرام کے تحت کہ وہ وداؤٹ ٹال وہ اپنا کنٹرول، ویسے اتھارٹی وہ اپنی ہیجمنی وہاں پہ برقرار رکھیں، لیکن وہ مے بی وداؤٹ ٹال یا اس طرح کی چیزوں کے بغیر وہ کسی اس کو، ٹیکس کے بغیر، ہاں وہ کچھ عرصے بعد وہ اسٹیٹس کو پرانے والا بحال کر دیں اور یہ جنگ ساری کی ساری پھر پرانی پوزیشن پہ آ جائے گی. لیکن obviously جو نقصان دونوں طرف کا ہوا ہے، ایران کا زیادہ ہوا ہے، بلکہ وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. تو جنگ ختم ہو جائے گی اور کچھ دنوں بعد امکان ہے کہ یہ اسٹیٹ آف ہرموز کے حوالے سے کچھ اور ایران ریلیکسیشن دے گا اور یہ صورتحال کچھ بہتر ہونا شروع ہوگی. باقی نیوکلیر ٹاکس چلتی رہیں گی. ابھی تک چانسز یہی ہیں کہ جب بھی ٹاکس ہوں گی پاکستان میں ہوں گی. گو کہ امریکہ میں بڑی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، مختلف جو طبقات جو شاید پاکستان کو پسند نہیں کرتے. حالانکہ وہ سینیٹر لنڈسے گراہم وہ خود پاکستان آئے ہوئے تھے عمران خان کے دور میں، اور بڑی انہوں نے دھواندار پریس کانفرنس کی تھی پاکستان کی شان میں اور عمران خان کی شان میں. تو پی ٹی آئی لنک تو نہیں ہے؟ نہیں لنک نہیں تھا. وہ تو ظاہر ہے اس ٹائم پرائم منسٹر تھے. اتفاق سے اس پریس کانفرنس میں میں موجود بھی تھا.
تو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم پاکستان پہ رلائی کیوں کر رہے ہیں، اور اس طرح کی خبریں جو آ رہی ہیں. کوشش یہ ہے کہ شاید جو ہارڈ لائنر وہاں پہ ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں کہہ لیں یا ہارڈ لائنر گروپس ہیں، وہ چاہ رہے ہیں جی کہ شاید پاکستان اس طریقے سے ہمارا میسج نہیں کنوے کر رہا، سختی نہیں کر رہا، تو ہم پاکستان کو، حالانکہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک بڑا ویسے تو مبہم سا بھی انہوں نے میسج دیا ہے، انہیں کہا کہ دے ہیو بین گریٹ. پرائم منسٹر پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر، دے ہیو بین گریٹ. تو ہیو بین گریٹ ایک خود ایک امبیگس جملہ ہے میری نظر میں، اگر میں ایز اے جرنلسٹ کی تشریح دیکھوں کہ وہ اچھے رہے ہیں تو رہے ہیں، کہ بعد آگے کیا ہوگا وہ ابھی کوشچن مارک ہے. لیکن موسٹ لائکلی ایران کی طرف سے یہی پش ہے، باقی ملکوں کی طرف سے یہی پش ہے کہ یہ جو ٹاکس اگر ہوتی ہیں، جب بھی ہوتی ہیں، وہ پاکستان میں ہوں گی، باقی چیزیں آہستہ آہستہ. ایک بات مجھے پوچھنے کی اجازت اگر دیں. ہاں جی. یہ جو امریکن میڈیا ہے جی، اس پہ پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو یا خبریں چھپنی شروع ہو گئی ہیں. کوئی ایک پلین کی بھی کوئی بات چلی تھی، وہ کیا ہے تھوڑا سا اس کو کانٹراڈکشن فارن آفس نے جاری کی تھی. آپ کو پتہ ہے جب یہ پہلا راؤنڈ ہوا تھا ٹاکس کا، تو 2-3 امریکی پلینس بھی آئے تھے اور ایرانی پلینس بھی آئے تھے. امریکی تو جے ڈی وینس کے ساتھ سامان کے ساتھ آئے تھے. اب اس میں 2 خبریں ہیں. ایک خبر یہ ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکلوز کی تھی اور بھی لوگوں نے اب ڈسکلوز کی کہ جو نور خان ایئر بیس ہے وہاں پہ جے ڈی وینس کے جو پلین ہے، شاید 1-2 پلین ان کا بھی کھڑا ہو، اور ان کا کافی ذرا سامان انکلوڈنگ جو ان کے آرمرڈ وہیکلز ہیں وہ سارے ابھی ادھر ہی ہیں، لاجسٹکس ان کے. ہوپنگ کے ٹاکس ہونی ہے. اسی طرح جب پہلی ٹاکس ہوئی تھی تو 3 جہاز، آپ نے خبریں سنی ہوں گی، اس وقت رات کے ایران کے 3 جہاز آئے تھے یا 2 جہاز آئے تھے کہا گیا تھا. ان میں کون آیا تھا کیا تھا کچھ نہیں کہا گیا تھا، کارگو پلین تھے وٹ ایور. شاید ان میں سے کچھ جہاز وہاں ابھی کھڑے ہیں. وہ بھی لاجسٹکلی جو پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ٹاکس ہونی ہے تو 100 طرح کی چیزیں معاملات ہیں. تو اس لحاظ سے انہوں نے سی بی ایس نے اس کو نیگیٹیولی تھوڑا سا پلے کیا. بٹ یہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں اوور آل امریکن میڈیا نہیں، ہر طرح کا میڈیا دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے. تو کچھ خبریں اس اینگل سے آ رہی ہیں کہ پاکستان پہ مسٹرسٹ شو کیا جائے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ تو بہت خوش ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بہت خوش ہے، اور یہ امریکی میڈیا جو انڈیا کے ساتھ مل کے کوشش کر رہا ہے وہ کامیاب نہیں. ایران بھی بہت خوش ہے، آبویسلی ظاہر ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان تو ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ آن اے ٹائٹ روپ ہے. سراتے کیا ہم کہہ رہے تھے، سرات مستقیم یا کیا اس کو کہتے ہیں، سوری ہم پولیس رات، معافی چاہتا ہوں. تو پولیس رات والی سچویشن تھی پاکستان کے لیے پہلے. کیوں؟ آپ کو یاد ہوگا، آخری بات اس پہ کریں جلدی سے، کہ ایران کے اندر بھی سیکشنز آف سوسائٹی ہیں جو تھوڑا بہت اعتراض کرتے ہیں پاکستان کہ شاید وہ امریکہ کی لائن لے رہا ہے. اسی طرح ایرانین تو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان گورنمنٹ اب سپورٹ کر رہی ہے. آپ اسی طرح دیکھیں امریکہ میں بھی سیکشنز آ گئے تو بیچارہ پاکستان، ایک تو آپ صلح کروا رہے ہیں اور آپ میسج کنوے کر رہے ہیں، آپ ڈنڈا مار کے تو میسج نہیں کنوے کر سکتے نا یار. اچھا بات آپ نے مکمل کر لی ہے. دوسرا ٹاپک جلدی سے، پاکستان زندہ باد. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اچھا ایک اس سے پہلے کہ آپ اسے آگے ہیں مجھے اجازت دے دیں، یہ ایک جلدی سے اس دن آپ نے پروگرام کیا تھا، ناظرین کے لیے بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں یہ کہ جو برٹش کونسل کے جو کیمبرج کے پیپرز لیک ہوئے تھے، او لیول کے کافی سارے لیک ہوئے تھے، اے لیولز کے بھی، اس میں انٹیریئر منسٹری جاگ گئی ہے. انہوں نے آج ایک ڈیٹیل میٹنگ کی ہے اور اس میں جو ڈی جی این سی سی آئی ہے، جو سائبر کنٹرول جو اتھارٹی ہے ہماری ایف آئی اے کے ساتھ ایک نیا اٹانومس ادارہ بنا ہے، اس کے جو خرم شاہ صاحب ہیں، وہ جو اس کے ڈی جی ہیں، ان کو انہوں نے ایک کمیٹی کا ہیڈ بنایا جو اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کرے گی. اور بڑا اسٹرکٹلی انہوں نے وارن کیا ہے برٹش کونسل کو اور کیمبرج کو کہ اپنا امتحانی نظام یہاں پہ مضبوط کریں. وہ کمیٹی کیا فائنڈنگز لاتی ہے، یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. انٹیریئر منسٹری نے اس پہ بڑا اچھا کام کیا ہے. آپ آئیں جلدی سے. میں تو سمجھتا ہوں یار یہ بچوں کے ساتھ اور ظلم ہے، ناانصافی ہے. ہم نے اس دن بھی احتجاج کیا تھا. یہ بتائیں مسئلہ کیا ہے یار؟ اب یہ ہمارے دوست ہی ہیں شہباز رانا، انہوں نے تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی ٹاسک دیے گئے ہیں بجٹ کے حوالے سے. فائنانس منسٹری کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے بڑی لمبی چوڑی ترجیح جاری کر دی. اگر ڈاکٹر صاحب ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں بجٹ بنانے میں تو اس میں بری بات کیا ہے؟ کوئی بری بات نہیں ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ وہ کمیٹیاں 2 بنائی ہیں پرائم منسٹر نے. ایک کمیٹی بنائی ہے ڈار صاحب کی سربراہی میں جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، اور اس میں باقی فائنانس منسٹری کی اور ایف بی آر کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے. اور یہ بیسیکلی ٹیکس کی پروپوزلز کو فائنل کرنے کے لیے. اچھا دوسری جو کمیٹی بنی ہے وہ ہے انفورسمنٹ کی نظام کو بہتر کرنے کے لیے، اور وہ آج چیمہ صاحب کی سربراہی میں بنی ہے. اچھا اب اس میں 2 کانٹیکسٹ ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اس دفعہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ جو بجٹ میکنگ ہے وہ ایف بی آر سے نکل کر
فائنانس منسٹری میں ایک نیا ادارہ بنا ہے, ایک ونگ بنا ہے جس کا نام ہے ٹیکس پالیسی یونٹ, TPU. ہاں, یہ اتھارٹی آفس جو بھی وہ کہتے ہیں, ٹیکس پالیسی آفس جو ہے وہ بیسیکلی ہے. اور اس دفعہ پھر جو رولز آف بزنس ہیں ان میں بھی تبدیلی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ TPO جو ہے وہ فائنلائز کرے گا اس کی ٹیکس کی پروپوزلز کو. یہ بالکل اس میں FBR کے لوگ یا کچھ اکانومسٹ انہوں نے ہائر کیے ہیں 5 سے 6, اور وہ بیسیکلی بجٹ میکنگ کا کام کر رہے ہیں. اسی دوران ڈیولپمنٹ ساتھ یہ ہوئی کہ IMF کی ٹیم بھی اسلام آباد پہنچ گئی ہے جس نے بجٹ کی ساری چیزیں الٹیمیٹلی جو بجٹ بنانا ہے وہ IMF کی منظوری سے بننا ہے. صحیح ہے. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ ماضی میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ فائنانس منسٹر کی موجودگی میں کسی اور منسٹر کو اس طرح سے کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا. لیکن نہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر, ڈپٹی سن لینا. پرابلم یہ ہے کہ چونکہ الٹیمیٹلی کابینہ نے ہی بجٹ کی منظوری دینی ہوتی ہے, تو کابینہ میں تو سارے وزراء شامل ہوتے ہیں, تو یہ علیحدہ سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ کیچ, پھر میرے پاس بھی ایک کیچ ہے, وہ بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسز کے اوپر جو موجودہ فائنانس منسٹر ہیں ان کی نہ تو گرپ ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ان ساری چیزوں کے اندر نٹی گریٹی کے اندر انوالو ہوتے ہیں اور ڈھلتے بھی نہیں نا. اچھا, پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو پروو کیا ہے وہ پروو یہ کیا ہے کہ وہ IMF کے پروگرام کے لیے ایک پوسٹ آفس ہے, ان کے لیے یس سر ہے, پوسٹ آفس ہے جو وہاں سے آتا ہے, یس مین سوری, جو وہاں سے آتا ہے پوسٹ آفس اس کو منوان اور تسلیم بھی کرتا ہے اور آگے پرائم منسٹر کو بھی بتاتا ہے کہ یہ کام تو کرنا ایسا ہی ہونا ہے جناب. جی بالکل. یعنی کہ ایک سخت لیکن ڈار صاحب کی موجودگی میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ ٹیکس کی کچھ ایسی پروپوزلز لے کر سامنے جائیں گے جس سے IMF بھی تھوڑا سا تل ملائے گا. اب الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے یہ تو 2 ہفتے بعد دیکھیں. وہ 2 چیزیں ہیں اس میں بھی جلدی سے, بالکل کیچ میرا سملر ہی ہے جو آپ نے بیان کیا. بیسیکلی جو محمد اورنگزیب ہیں, زبردست شخصیت ہیں, بینکر ہیں, وہ نان پولیٹیکل پرسن ہے. دوسرا وہ IMF کی لائن لیتے ہیں جو یہ ایک امپریشن ہے کہ جناب جتنے ٹیکس ہیں ہاں جی ڈال دیں جی, یہ کرنا ہے جی ڈال دیں جی. ان کے اندر یہ کیا گیا ہے چونکہ حکومت کو ایک کوشن چاہیے اب, کیونکہ اتنا زیادہ آپ نے دبایا ہوا ہے عوام کو مہتاب صاحب, تو آپ کو اب ڈار صاحب جیسا فیس پولیٹیکل, آپ کو پتہ ہے وہ داد و شمار, یہ وہ ڈالر اوپر نیچے فلانٹنگ سب کچھ, تو وہ کچھ اس طرح کی سیٹنگ کر کے کوشش کریں IMF کو ساتھ کنونس کروائیں کہ جناب یہ ہمارے لیے بھی آپ پولیٹیکلی بھی آپ چیزوں کو دیکھیں اس طریقے سے. بجٹ ایسا ہو جس کا کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ جو ہے, پولیٹیکل فیس ہو. ہاں, اور وہ تھوڑا سا ڈار صاحب ٹیکسیز اور ٹریڈرز اور سارا کچھ وہ آپ کو پتہ ہے, تو وہ اس لحاظ سے اور ایکسپیرینسڈ بھی ہیں, پہلے فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ امپریشن شاید سٹوری کا فائنانس منسٹری نے لے لیا شہباز رانا صاحب کی کہ شاید بجٹ وہ بنا رہے ہیں, لیکن مقصد یہ ہے کہ ٹیکس کے حوالے سے جو پولیٹیکل ایک فیس دینا چاہ رہے ہیں وہ اس میں کوئی کوشچن نکالنے کے لیے ڈار صاحب کو انگیج کیا کہ جناب ہے کچھ اپنی کوئی کرو, کوئی سائنس لڑاؤ یہ. بالکل ٹھیک. اور انفورسمنٹ کے حوالے سے حچیمہ بتائیں گے, اس سے ریلیٹڈ میں جلدی سے ایک بات کر لوں. آج میں G9 میں تھا سیکٹر میں, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ دھڑا دھڑ جو ٹریڈرز کی جو یونینز ہیں اور ایسوسیشنز ہیں بہت ایکٹیو ہو چکی ہیں اب, اور وہ اعلانات ہو رہے تھے. آج تو 2 سے 8 بجے تک کہ 5 بجے تک احتجاج بھی تھا آپ پارا میں, مارکیٹیں والنٹیرلی بند ہو رہی تھیں وہاں پہ مہتاب صاحب, اور ایک سخت قسم کا میسج میں نے سنا ہے, ریزنٹمنٹ تھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ جو حکومت ہے یہ تاجر دشمن ہے, اور ٹائمنگ کے حوالے سے اور ٹیکس کے حوالے سے اور تجاوزات کے حوالے سے جو روزگار ختم ہو رہا ہے اور یہ سارا کچھ, تو وہ تاجر بھی اپنے طور پہ ایکٹیو ہو رہے ہیں, ادھر سے ڈار صاحب بھی ایکٹیو ہو رہے ہیں. تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا, اگلی بات سن لیں کہ جو بجٹ کی جو ہم نے پہلے ٹینٹیٹیولی بتایا تھا تک کہ 1 جون ہے, ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ بجٹ جو ہے وہ 5 جون کو پیش, یہی سننے میں آیا, ٹھیک ہے. 5 جون کو. اچھا, اس کی بنیادی میں تھوڑی سی بتاؤں کہ GDP گروتھ کا نمبر آ گیا ہے. GDP گروتھ کا بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ یہ وہ نمبر ہے جس کے ارد گرد باقی ساری اکانومی گھومتی ہے. یعنی اکنامک گروتھ کے اندر 3 میجر سیکٹرز ہیں پاکستان میں جنہوں نے میجر رول پلے کرنا ہوتا ہے. ایک تو ایگریکلچر ہے, دوسرا انڈسٹری ہے, تیسرا سروسز ہے.
لیکن کچھ اعداد و شمار بڑے حیران کن ہیں. میں کچھ حیران کن چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 3.7% جو ہے وہ گروتھ نکلی ہے. ٹارگٹ 4.2% تھا, وہ تو اچیو نہیں ہوا. لیکن وہ ریوائیو, اب تو اگلا تو ریوائیو ہو گیا نا بھائی صاحب. اب آگے تو 4 سے نیچے ہی آئی ایم ایف فورکاسٹ کر رہا ہے میرا خیال ہے. آئی ایم ایف کی جو فور کاسٹ ہے وہ اگلے سال کی 3.5 ہاں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, تو اس سے سملر آپ نے پہلے ہی دے دی ہے. نہیں, وہ اگلے سال کا ٹارگٹ ابھی پروسیس میں آنا ہے اور نیشنل اکنامک کونسل نے اس کی اپروول دینی ہے. میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں. جو کچھ نمبرز حیران کن ہیں وہ میں آپ کو اور اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر بقول اس ڈیٹا کے پچھلے 2 سالوں میں اس کی گروتھ پتہ ہے کتنی ہوئی ہے؟ کتنی؟ 110%. ماشاء اللہ. 50% پچھلے سال تھی, 60% اس سال ہے. آپ کو کہاں پہ ہوئی ہے گروتھ؟ میں میں اس بات پہ حیران ہوں نا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سیمنٹ کی سیل بڑھ گئی ہے یا اسٹیل کی سیل بڑھ گئی ہے. قیمتیں تو بڑھ گئی ہیں تو نہیں, کنسٹرکشن کس طرح سے جو ہے وہ 60% کی گروتھ ہوئی ہے؟ مجھے کوئی آ کے مجھے بتائے. بلکہ میرا خیال ہے اس میں انہوں نے وہ جو ڈسٹرکشن اب ہو رہی ہے اس کو تو دیکھا ہی نہیں. میں وہی تو میں اس کے بارے میں تو آپ بتا سکتے ہیں. اچھا, دوسرا جو ایس ایم ایز ہے, ایس ایم ایز کا بھی اسمال میڈیم انٹرپرائز, اس کا بھی ڈیٹا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ذرا اس کے اندر ذرا وہ پھر وہ احسن اقبال سٹائل مالش ملش کر کے آپ نے پیش کر دیا. کیا اس کا اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں یہ فیکٹ فجنگ, ڈیٹا فجنگ. کچھ نمبرز ایسے ہیں جس کے اوپر کچھ سوالات ہیں, ان سوالات کا جواب دینا ضروری ہے. کنسٹرکشن, ایس ایم ایز اور جو پر کیپٹا انکم کا نمبر آیا ہے اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ کا نمبر ہے اس کے اندر بھی کافی سارے سوالات ہیں جن کے جوابات دینے ضروری ہیں. پی بی ایس سے پوچھیں آپ نے؟ پی بی ایس نے عجیب کام کیا ہے. اچھا, پی بی ایس نے کل ایک پریس ریلیز جاری کر دی. جو ورکنگ پیپر ہے اس میں جو پر کیپٹا انکم ہے وہ مختلف ڈیٹا کی بنیاد پہ مختلف دکھائی گئی ہے, لیکن جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں جو سب سے ہائیسٹ نمبر ہے وہ دکھایا گیا ہے. اور اس میں پتہ کتنا فرق پڑتا ہے, چونکہ 2023 کے ڈیٹا کی بنیاد پہ اگر آپ کریں تو پاپولیشن جو ہے وہ کم بنتی ہے نا, 2024 25 اور 26 پر زیادہ ہو جاتی ہے. کوئی $150 کا فرق پڑتا ہے پر کیپٹا انکم میں. انہوں نے 1901 کو ٹچ کر دی ہے. تو بیسیکلی اس طرح کے ہتھکنڈے نہ استعمال کریں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ گڈی گڈی ذرا اچھا جناب, بڑی ترقی ہو رہی ہے, حکومت بڑا. لیکن ایک چیز بڑی خطرناک ہے ڈیٹا پہ یار, ایک چیز بڑی خطرناک ہے سر. وہ خطرناک یہ ہے کہ آج 3 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو, 4 ساڑھے 4 سال ہو گئے یہ پی ڈی ایم کا ٹینیور بھی ڈال کے. یہ ملک آج بھی پچھلے 23 کے بعد 22 کے بعد 4 ساڑھے 4 سال میں اکنامک ٹرم میں اس کو کہتے ہیں اسٹیگفلیشن, لو گروتھ, ہاں جی, ہائر انفلیشن. نیچے ہی گیا ہوگا, اوپر نہیں آیا ہوگا. تو حالت بری ہے. باتیں شاید جتنی دلیں کرتے رہے, اسٹیبلٹی آ گئی, لیکن اسٹیبلٹی کے نتیجے میں اسٹیبلٹی آئی ہے گلے کو دبا کر. تو گلے کو دبا کر آپ نے اسٹیبلٹی حاصل کر لی ہے. اب عوام کے گلے کو دبا, عوام کے گلے کی دبا میں نہیں رکھتے ان کے لیے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے, قابل مذمت ہے اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہے. تو کیا آپ فیکٹ فجنگ کرتے ہیں یار؟ آپ فگر فجنگ کرتے ہیں. فجنگ نہیں, فیکٹ بھی تو غلط ہی ہو گیا نا یار, سوری. فیکٹ ڈسٹارٹ کرتے ہیں, معافی چاہتا ہوں جی. فیکٹ ڈسٹارٹ کرتے ہیں, فگر فجنگ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بتائیں کہ بڑی اچھی حکومت چل رہی ہے یار. اور آپ گلی محلے میں جائیں, لوگ آپ دیکھیں کتنی بددعائیں دے رہی ہیں اس حکومت کو. اچھا, ایک اور بات میں آخری کر دوں, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی فسکل آپریشن جاری کیا منسٹری آف فائنانس نے. ہاں جی, اس کا ڈیٹے کو دیکھیں, 9 ماہ کا جو ڈیٹا ہے فسکل کا, اور اگلے سال کے ڈیولپمنٹ بجٹ کی جو منسٹری آف فائنانس نے سیلنگ دی ہے. اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے لیے 1126 ارب روپے رکھے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ احسن اقبال صاحب نے کتنے مانگے تھے؟ 4 ٹریلین 4000. پھر انہوں نے لیٹر لکھا تو انہوں نے 2900 کیا کہ 2900 ارب, اس وجہ سے کہ آن گوئنگ پروجیکٹس کو اگر دیں تو منسٹری آف فائنانس نے کہا جی 1126 سے زیادہ انویلپ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. تو پٹھانوں والی ڈیلنگ کر لی انہوں نے احسن اقبال صاحب. ہاں, یہ بات یہ نہیں ہے, چلیں وہ ہو گیا. مجھے بات مکمل کرنے دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آئندہ مالی سال کے دوران بھی
کوئی IMF کی مرضی کے مطابق بجٹ بننا ہے, ڈیولپمنٹ بجٹ کے پیسے رکھے جانے ہیں تو اس سال کی طرح وہ خرچ ہی نہیں ہونے, گلے کو دبا کے رکھنے ہیں, اور اچیو پتہ ہے کیا کرنا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں پرائمری بیلنس. پرائمری بیلنس اچیو کرنا ہے, یعنی پرائمری بیلنس میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ وہ ڈیفیسٹ جس میں ڈیٹ سروسنگ یا سود کی ادائیگی کو نکال کر باقی جو ڈیفیسٹ ہے اس کو سرپلس دکھانا ہے آپ نے. تو تیاری ذہن میں رکھیں, 28ویں ترمیم کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. چلیے اس پہ بعد میں بات کریں گے. ایک نہیں, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, یہ شاید بجٹ سے پہلے آ جائے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو, یہ چلیں اگلے پروگرام اس کی پاسبلٹی ہے, اس کے کوئی ڈرافٹس بھی بن چکے ہیں. اس کا لنک جلدی سے ایک لائن میں بتا دیں پہلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے NFC کے اندر میجر چینجز کرنی ہیں. چلیے اب پیپلز پارٹی کو کھلے لائن لگانا ہے یار, وہ سبجیکٹ پھر علیحدہ ہو گیا نا. میں آپ سے ایک انڈیکیشن دے دیتا ہوں پہلے ہی آپ کو, یہ جو آپ نے 1100 کتنے کا بتایا, 1126, اب میں آپ کو بتاؤں یہ بھی بعد میں الٹیمیٹلی جب یہ لاسز میں جاتے رہیں گے تو یہ ریوائز کرتے رہیں گے. اس کی وجہ ہے نا, اس سال کو اگر آپ مثال کے طور پہ سامنے رکھیں تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے 9 ماہ میں کتنا خرچ ہوا ہے. 333 ارب روپے, 333 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں 9 مہینوں میں. اور کافی سارا آپ نے ابھی چھوڑا بھی ہے کہ جناب ادھر کر لیں ادھر کر لیں. ایک چیز نہیں چھوڑی, پارلیمنٹیرینز کے پیسے کم نہیں, وہ نہیں چھوڑی. وہ تو بلو پاسپورٹ بھی آ رہے ہیں, ان کی کہانیاں بھی آ رہے ہیں, سینیٹرز نے بھی کہا ہماری فیملیوں کو دیں یار. تو یہ تو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا, یہ PBS اور احسن اقبال صاحب, اور اب ہم ڈاکٹر صاحب کی بھی بات کر لیں اگر اجازت دیں تو, آپ کے مہربان بھی ہیں, کہ یہ ساری جو سٹائل ہے نا اس حکومت کا, وہ جو فگر فجنگ والا اور یہ اعداد کا ہیر پھیر, اور یہ وہ اس کے لیے یہ دونوں شخصیات لائی گئی ہیں کہ اب کچھ کر کے تو کچھ پبلک کے لیے بھی ہمیں فیس سیونگ دے. اگر یہ پبلک کے لیے فیس سیونگ کی کوئی ایفرٹ کرتے ہیں تو وہ لائق تحسین ہے, لیکن وہ اگر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جو بعد میں اوندے منہ الٹا پڑ جاتی ہے آپ کو, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا فائدہ نہیں ہے, سسٹینیبل ہو. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. چلیں ہم امید کرتے ہیں سب بھی نیک نیتی کے ساتھ کام کریں گے, اورنگزیب صاحب بھی, ڈاکٹر صاحب بھی, احسن اقبال صاحب بھی, چیمہ صاحب بھی. آپ کوشش کریں گے آپس میں لڑے نہ, بلکہ مل جل کے. نہیں لڑتے نہیں ہیں, وہ اپنا اپنا کام کریں گے, بے فکر ہے. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ لڑانے کی ناکام کوشش نہ کریں نا میڈیا والے نے. ہم بجٹ کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کے نعت ویسے بجٹ کے بعد بڑا بوجھ ڈال دیا آپ نے, ادھر سے ٹاکس بھی, ادھر سے وہ بھی. ویسے بجٹ کے بعد جو ہے نا, کم از کم کابینہ کے اندر کچھ وہ بعد میں دیکھیں گے, لمبی بات ہوگی. اجازت میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.